अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। हमेशा की तरह इस बार भी हाजिर हुए हम आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ। नाजरीन, आज हम आपसे दिल की बातें करेंगे, क्योंकि दिल के मामलात बहुत नाजुक होते हैं। और ये जो आज हम आपसे बातें करेंगे, एक दिल की एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़ों के माथे पे पसीना आ जाता है। और ये बीमारी है हार्ट अटैक की। और हार्ट अटैक का मर्ज क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी सारी वजूहात हम अपने इस प्रोग्राम में जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो हमारे पास यहाँ पे तिबी माहिरीन मौजूद हैं, पहले मैं आपका उनसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे पास बैठे हैं प्रोफेसर हकीम मोहम्मद शफीक साहब। आप प्रिंसिपल हैं AR मेमोरियल तिबिया कॉलेज शाहदरा के। इसके अलावा आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस ज़िला लाहौर के, और बहुत सारी किताबों के आप मुसन्निफ भी हैं। तो इनके बहुत सारे शागिर्द जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो है इस स्टूडियो में मौजूद हैं, इनको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, आप वेलकम करते हैं। वालेकुम, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो हार्ट अटैक है, ये जो दिल का दौरा जिसे कहते हैं, ये होने से पहले जिस्म में कुछ इशारे भी देता है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। दिल का जब दौरा, ये जो सारा मामला है ना, जी जी। ये अचानक नहीं होता। अच्छा। ये एक तकरीबन कोई 1 माह पहले, हम्म कुछ लोगों में 6 हफ्ते पहले, हम्म कुछ लोगों में 4-5, यानी कि इसके करीब करीब हम्म। कुछ अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। ये एकदम से नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। और जो होता है वो कोई किसी हादसे की वजह से हो सकता है, अच्छा। लेकिन अचानक इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसमें सबसे पहले, अच्छा, इसमें एक बड़ी ख़ास बात है। वो ख़ास बात यह है कि अगर तो दिल की धड़कन तेज़ है, जिसको लोग समझ शायद मुझे हार्ट अटैक होने लगा है, कुछ ऐसा है। इसकी अलामतों में से एक है दिल की धड़कन का तेज़ होना, कभी सीने में दर्द होना, लेकिन वो एक हल्के से थोड़े से वक्फे के लिए होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और इसके साथ साथ कभी ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा थकावट, सांस का तेज होना तो है, लेकिन अगर उसके अंदर सांस के तेज होने में उसका रिदम तब्दील हो गया, अच्छा। उसकी स्ट्रोक्स जो चल रही हैं वो अगर चेंज हो गई जी जी हैं, तो जी। फिर उसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये दिल के दर्द की है। लेकिन जो अलामत पैदा हो रही हैं उसमें सबसे पहले ये होगा कि थोड़ा सा काम करने से थकावट महसूस होगी, अच्छा। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूल जाएगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी। ठीक है। लेकिन अगर सांस फूला, दिल की धड़कन तेज़ हुई, थोड़ा सा बैठने से वो नॉर्मल हो गई, तो ये हार्ट अटैक की अलामत नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यही होगा, ये खून की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान में जो है हम वो दिल की धड़कन तेज़ होना, हो लेकिन जाते हैं। उसमें HB लेवल का कम हो जाना, उसकी वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो अलामत पैदा होती हैं, जो दिल हमें बार बार वार्न करता है बिल्कुल कि सही है। मेरी एहतियात करो, मैं मैं जो मुसीबत में हूँ, डेंजर जोन में हाँ, जा रहा मैं हूँ। मुसीबत में बिल्कुल हूँ, सही है। तो उसमें ये जो है ना, उसका मरीज़ का सांस का फूलना और बिल्कुल साथ सही। साथ उसकी रिदम का तब्दील हो जाना, बिल्कुल उसकी सही। स्ट्रोक्स का चेंज हो जाना, चेंज हो जाना। ये सबसे पहली जो है, ये पहली पहली और इब्तदाई तौर पर जो दिल अलामात है वो यहाँ से स्टार्ट दिल होती है बताता है कि मैं कि खतरे में हूँ। खतरे में हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देते, वो कहते हैं शायद मुझे खाना खा लिया था, हाजमा खराब हो गया। हाँ, ये असल में मेन बहुत ज्यादा आजकल जा रही है ना चीजें। उसकी बड़ी वजह ये है ना कि फास्ट फूड, जंक फूड खाने, रात को 2 बजे तो ये चीज़ खानी है जी और हाँ, खा के सो जाना है, ऐसे और ही। फिर उनके जहन में तो ये ख्याल आना कि मैंने वो खा लिया था इसलिए मुझे ऐसा बॉडी हुआ। में सारा कार्बन जो है वो अंदर ले जाना बस वो सारी चीज़ें ऐसी हो बिल्कुल जाती हैं। सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो दिल की नालियों के अंदर जो सुकड़ाव आता है, जी, ये जो दिल की हमारी नालियां हो जाती है, ये सुकड़ जाती हैं, या इस खून जैसे जब क्लॉटिंग आ जाती है, तो ये भी इस चीज की तरफ लेके जा रही होती है कि हार्ट जो आपका डेंजर जोन में जा रहा है। नहीं, वो जो दिल की शरियानों का तंग होना, हम्म। ये तो होगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स और दूसरे एंजाइम की वजह ठीक से है। ना, और दूसरी ऐसी चीज़ें की ठीक वजह है। से ठीक वो है। होगा। या फिर जो कैल्शियम है वो अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, लेकिन वो भी एकदम से थोड़ी डिपॉजिट होता है, बिल्कुल सही है। वो तो एकदम से डिपॉजिट होता ही नहीं है। हम्म। उसकी तो पीछे वजह ये है कि
کولیسٹرول اور کیلشیم جب آپس میں ایک بانڈنگ بنا لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں. ان کی ایکومولیشن کی وجہ سے پھر دوبارہ اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر سکراؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور دوسری سکراؤ پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسموکنگ, جو لوگ اسموکر ہیں, چین اسموکر ہیں, ان کے اندر یہ چیز ایسی پیدا ہو جائے گی. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ایتھلیٹ ہیں وہ اپنے سپلیمنٹس جو لیتے ہیں ان کے اندر یعنی کہ انہوں نے ایک مرتبہ لی, اس کے بعد انہوں نے گیپ دے دیا. جب گیپ دے دیا پھر دوبارہ اسی طرح سے انہوں نے اپنی ایکسرسائز ویسے نہیں کی, تو وہ ایک اس طرح کی کیفیت کی وجہ سے یہ ان کے اندر سکڑاؤ پیدا ہو جائے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, آپ نے جیسے بات کی کہ لوگوں کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گیسٹرائٹس پرابلم ہو گیا, گیس بن رہی ہے, ٹھیک ہے. عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب گیس ہوتی, تذابیت ہوتی ہے, تو اس وقت وہ ہارٹ کو ڈپریس کرتی ہے. وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, ڈپریس کرتی ہے. لیکن مریض کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اور اسی مغالطے میں جب وہ دل والے اسپتال جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو اسٹریچر پہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے تو یہ بھی بند ہے, آپ کی 2 شریانیں بند ہیں, یا بلاکیج ہے, یا کچھ ہے. حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے, ہارٹ ڈپریس کرتا ہے. اس چیز میں کتنی صداقت ہے, یہ ہمارے ناظرین کو اس سوال کو ذرا آپ اس کا دیں ذرا تفصیل سے جواب, تاکہ انہیں پتہ لگے کہ جب ہارٹ ڈپریس ہو اور ہارٹ اٹیک ہو تو 2 علیحدہ چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پاگل نہیں ہے. ڈاکٹر پاگل نہیں ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ انہیں کون سے آپ کے ساتھ دشمنی ہے, کون سی جائیداد آپ کی ہے کہ انہوں نے کہنا ہے نہیں جناب ان کو اسٹریچر پہ ڈالیں گے پیسے لے لیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کمپیٹنٹ ہے, جو کالی بیڑے ہر جگہ پہ ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. کمپیٹنٹ ڈاکٹرز کبھی بھی اس بات کو اس طرف نہیں لے کے جائے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ گیسٹرائٹس اگر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معدے کے اندر پھیلاؤ آیا, گیسز پیدا ہوئی, اس کا حجم بڑھا, اور اس نے اوپر کو پھیپھڑوں کو پریس کیا. پھیپھڑوں کو پریس کرنے کی وجہ سے پھیپھڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب جو تگودو کر سکتے ہیں, دل کو اتنا ہی زیادہ زور سے خون کو پمپ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اچھا, جب وہ زیادہ پمپ کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو زیادہ پریشر کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو جب زیادہ پریشر کی ضرورت ہے اس کی دھڑکن بڑھے گی. جب دھڑکن بڑھے گی تو اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ میں یعنی کہ جو مریض ہے وہ سمجھے کہ شاید مجھے بھی وہی علامتیں پیدا ہو رہی ہیں. اچھا, ایک خوف بھی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ فلاں کو ایسے ہوا تھا, اس کو بھی سانس پھولا تھا, اس کو بھی ایسے ہوا تھا, مجھے بھی وہی ہو گیا. یہ وہ ایسا مریض نفسیاتی مریض ہے. اچھا, بالکل ایسا نفسیاتی مریض ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ بہت پہلے 1 مہینہ پہلے کی جو وارننگز ہیں وہ اسے آئی ہوں اور اس نے اس کو کیئر نہ کیا, اس نے ابھی اس کو بھی گیسٹرائٹس وہ سمجھ کے تبخیر معدہ سمجھ کے اس کو دیکھا, اور جب ڈاکٹر کے پاس گیا انہوں نے کہا نہیں جی یہ کام آپ کا بہت پہلے کا چل چکا ہے. ہاں, یہ دیکھیں نا, یہ اصل پوائنٹ ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے کا ہو چکا ہے. یہ تو آج تو ایک علامت ہے. جی ہاں. آپ کو ہارٹ اٹیک 2 دن پہلے کا ہو چکا ہے, جس کو اس نے رات کو سوچا, اس کی نیند خراب ہو گئی. بالکل صحیح. اور اس کے اندر بے چینی آ گئی. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ, یا ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے. یہ جو علامات ہیں پہلے مریض نے ان چیزوں کو اگنور کیا. بالکل صحیح. جب اس کو اگنور کیا تو دل کہے گا میں تمہیں اگنور کرتا ہوں. بالکل صحیح. اصل معاملہ تو یہاں پہ بالکل صحیح. آپ نے بالکل بیان فرمایا. اور اسی مغالطے میں لوگ جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا وہ بدگمانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی جب کنٹرول میں نہیں رہتا تو اس کو وہ سمجھتا ہے شاید مجھے ابھی بلڈ پریشر کی ہی شکایت ہے, میں نے دوائی نہیں کھائی تھی, جبکہ جو ان کو جو عمل ہے وہ تو پہلے کا شروع ہو چکا ہے. بالکل صحیح. تکلس شریان یعنی کہ شریانوں کے اندر چونے کا جمع ہو جانا, کیلشیم کا جمع ہو جانا, یا تحیر شریان یا اس کے اندر پلاک کا آ جانا, یہ 2 الگ الگ چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر اس کے اندر یہ ایک دم سے سکڑاؤ پیدا ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, یہ بتائیں, آپ نے جیسے بات کی نفسیاتی, بعض لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹینشن بھی ہوتی ہے, غصہ بھی ہوتا ہے, ڈپریشن میں بھی رہتے ہیں, کہ یہ چیز بھی جو ہوتی ہے دل کو متاثر کرتی ہے. دل کو تو ہر چیز متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھی بات بھی کرے گی, بری بات بھی کرے گی. اب بری بات اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس کو جو سٹریس ہے وہ وقتی طور پر یا مستقل ہے.
یہ دیکھنا ہے وقتی طور پر ہے یا مستقل ہے. مستقل ہے. یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں دیوار کو پیچھے کیوں نہیں ہٹا سکتا, اس بات پہ سوچتا جائے, مطلب کہ وہ پریشانی, وہ چیزیں جن کا اس کے پاس حل ہی نہیں ہے, بالکل صحیح, وہ کسی اور کے پاس ہے بالکل صحیح, اور اس کے ذمہ دار ہیں, اور ان کو کہہ نہیں سکتا, اور اپنے آپ کو بھی ملامت کرتا جائے, سٹریس میں چلتا جائے, یا خاندانی مسائل ہوتے ہیں, گھریلو مسائل ہیں, دفتری مسائل ہیں, جاب کے ہیں, مختلف چیزیں ہیں, تو یہ سب چیزیں مل کر جب اس سے سٹریس دیں گی تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ اس کا دل کا جو ہے نا وہ سارا معاملہ اس کا چلے گا. اس میں سٹریس بھی ہے, اس میں بلڈ پریشر ہائی ہونا بھی ہے, اس کے اندر فاسٹ فوڈ بھی ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس کا لائف سٹائل کا غلط خراب ہو جانا, خاندان کی ہسٹری جو ہے اس میں جو آباء و اجداد ہیں, خاندانی ماں باپ ان کو وہ بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں, اسی طرح سے انہوں نے اپنا طرز زندگی رکھا, تو وہ تو اس بات کا شکار ہو جائیں گے. بالکل صحیح. سر کون سی ایسی روزمرہ کی عادات ہیں جو دل کے دورے کے قریب قریب لے آتی ہیں, جن کے اوپر ہمارے جو آج کل کی جنریشن ہے وہ بھی چل رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں 22-23 سال کے, ہم ایک پیشنٹ کی عیادت کے لیے گئے تو ایک 22 سال کا لڑکا تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ کون سی ایسی روزمرہ کی عادات ہے جو آج کل کی جنریشن کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ یہ فطرت سے دور ہونا, وہ کسی بھی عمر میں ہو جائیں, وہ چاہے نوجوانی میں ہو جائیں یا بڑھاپے میں جا کے ہو جائیں, بالکل صحیح, تو یہ سارا ہارٹ اٹیک اس کا باعث بن جائے گا. اور دیر تک سونا اور اسکرین ٹائم کا زیادہ ہونا, اس کے علاوہ وہ ساری باتیں جو کبھی گھر میں بیٹھ کر گھر والوں سے ہوتی تھیں, دل کا غبار نکلتا تھا باتیں کر کے, اور جو وجہ ہوتی تھی جس وہ خود ہی اس وقت بات کر دیتا تھا, نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا, بالکل صحیح, اب خود ہی سوال, خود ہی جواب, اور اس کا جواب اپنے ان کے موبائل پہ تلاش کرنا, نیند نہیں آ رہی پھر بھی موبائل کو اسکرین ٹائم زیادہ بڑھا دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ آج کی نوجوان نسل جو ہے اس کا یہ المیہ ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں, لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے. آج کی یہ جو جیسے میں نے کہا کہ فاسٹ فوڈ ہے, جنک فوڈ ہے, اور اس کے اندر نمکیات کا زیادہ استعمال ہے, اس کی وجہ سے پانی کم پینا ہے, ایک اور بیٹھے رہنا ہے, موٹاپا جو ہے یہ اس کی ہارٹ اٹیک کی وجوہات میں سے ایک ہے. بالکل صحیح. اور پھر اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے بات کی کہ سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, اینگزائٹی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہارٹ اٹیک کا آج کے نوجوان کا باعث بن رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسری بات, پہلے جو تھے وہ بچے اپنے بڑوں سے مشورے کرتے تھے, اب بچے اپنی ہی عمر کے لوگوں سے مشورے کرنے کے چکر میں, جس لیے وہ کہتا ہے ایسا کر کے دیکھ لو, بالکل صحیح, جب ایسا اچھا نہیں ہوا چلو تمہاری قسمت, بالکل صحیح. جب یہ بات آئے گی تو یہ بات بھی نوجوان نسل کے اندر ہارٹ اٹیک کا باعث بن رہی ہے. نوجوان آج کل سگریٹ نوشی کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, شیشہ پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, سنگار پی رہے ہیں, پتہ کیا کیا جو سگار ہوتا, سگار پی رہے ہیں, اس کے علاوہ اور ڈرگز لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ظاہر معاشرے میں خرابی, ماں باپ کے لیے بھی بہت زیادہ یہ ایک دردناک چیز ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ چیز کتنی افیکٹ کرتی ہے ہارٹ اٹیک کے اوپر, جیسے نوجوانوں کو آج کل ہو رہے ہیں؟ تو آج کل اوپر سے جو ہے پہلے تو لڑکے ہی ہوتے تھے, اب تو لڑکیاں بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ انہیل کرتی ہیں یہ ڈرگس وغیرہ. ماحول جو ہے نا وہ چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, ماحول سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, ظاہر سی بات ہے, جہاں پر ایسی بات ہو جائے کہ وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر, بالکل صحیح, وہ خربوزے کو دیکھ کر, جیسے کہا جاتا ہے پرانی کہاوت ہے, خربوزے دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, اسی طرح سے وہ بھی اس چیز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. اور نوجوان نسل میں یہ جو تمباکو نوشی ہے, سگریٹ نوشی, اس کے اندر ویپ ہے یا الیکٹرانک جو چیزیں ہیں, ہاں یہ ویپ کا آج کل بہت زیادہ, وہ ساری چیزیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں. پہلے تو کبھی ایک حکا ہوتا تھا نا, جی ہاں, اس میں سے وہ حکا ہوتا تھا, اسی کو سارے پیتے ہوتے تھے, وہ آتا تھا اس کے اندر, بالکل صحیح, وہ بھی نقصان کا باعث ہے. بالکل صحیح. اور یہ سب چیزیں جو ہے نا سگریٹ نوشی اور باقی جو چیزیں ہیں, بالکل صحیح. اور خاص طور بات یہ ہے کہ انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ, دماغی تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے, جسمانی جو ہے نا وہ اپنے اندر اپنا سٹائل کو تبدیل کرنا وہ نہیں ہو رہا. بالکل صحیح.
بالکل یعنی کہ کھیل کود میں جو کھیل کے میدان میں ہاں، جب ہاں، کھیل کے میدان آباد تھے تب ہاں، ہسپتال ویران تھے، بالکل صحیح ہے، اور آج کھیل کے میدان جو ہیں وہ ویران ہیں ہاں، اور ہاں، ہسپتال آباد ہیں. بالکل ایسے ہی ایسے ہی سر، ایسے ہی بالکل یہ اس آپ کی نے وجوہات ہیں. بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو دل کے جو دورے پڑتا ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ جی ہارٹ اٹیک کی محسوس تو ظاہر ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو آنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہے کہ وہ کر لی جائیں جس کو روک دیا جائے؟ کہ ناممکن سی بات ہے. بعض لوگ ادرک کے کہوا جو ہوتا ہے اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ادرک کا کہوا پلانا چاہیے بیچ میں لیمن جو ہے وہ نچوڑ کے. تو کیا اس طرح کی جو ہربل ریمیڈیز ہیں وہ اس کے اوپر بچاؤ کا سبب بن سکتی ہیں؟ دل کے دورے سے بچنے کے لیے پہلے سبب طب یونانی جو ہے نا یہ اس کا ایک خاصہ ہے جی جی کہ ہم علامتوں کا علاج نہیں کرتے، جی ہاں. ہم اس کی جو وجوہات ہیں ریزنز ہیں ان کا علاج کرتے ہیں. جب مریض کا پتہ چل رہا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کا مطلب ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی وہ غذائیں، وہ دوائیاں، وہ قہوہ جات، وہ جوشاندہ جات وہ پلانے کی کوشش کریں گے تاکہ مریض جو ہے وہ سویئر قسم کا جو ہارٹ اٹیک ہے اس سے بچ سکے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، سویئر ہارٹ اٹیک ہو یا مائنر ہو اس سے بات نہیں ہے، مقصد یہ ہارٹ اٹیک سے بچ سکے. بالکل صحیح. اس میں اگر موٹاپا ہے اس کا حل نکالا جائے، اگر تمباکو نوشی اس کو اوائڈ کیا جائے، اگر سٹریس ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائے. جو ذمہ داریاں انسان کی اپنی ہیں صرف ان تک اپنے آپ کو محدود رکھے، دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائے جی 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 کہ ہر کام میں سمجھے کہ میں ہی افلاطون ہوں تو صحیح کوئی ایسا تو کچھ ہوگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ تو اور بات یعنی ہے. کہ وہ اپنے کام، اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کو آسان طریقے سے پورا کرے. اور اس کے علاوہ جو اس کی جو وجوہات ہیں، جو اس کے اسباب ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، جو وجوہات ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ دل جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے بچ سکے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دل ہارٹ اٹیک سے اسی وجہ سے بچ سکتا ہے. باقی رہے گی بات قہوہ جات، تو ادرک کا قہوہ یا لہسن یہ دل کے لیے، دل کے دورے سے بچانے کے لیے بہترین ہے، سبب بن سکتا ہے. دار چینی ہے اور ساتھ میں ارجن کی چھال ہے، یہ مشہور ہے، بہت جگہوں پہ ہم پہلی بات کر چکے ہیں. تو یہ دل کے دورے سے بچانے کے لیے کافی جو اچھی چیز ہے. لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ دل کہ ہر معاملے کے لیے ارجن جو ہے وہ کام کرے گا، ایسا نہیں ہے. اس میں بھی اس کے اگر دل کے پٹھے کمزور ہیں تو اس میں زیادہ بہتر کام کرے گا. بالکل صحیح ہے. ارجن جو ہے اگر آرٹریز کے اندر بلاکیج آ گئی ہے، اس دل کی اپنی آرٹریز، دل کو چلانے کے لیے، اپنے آپ کو کام زندہ رکھنے کے لیے اس کو اپنی بھی سپلائی کی ضرورت ہے. تو اس کی اپنی آرٹریز کے اندر بلاکیج آ گئی پھر اس کا ازالہ اور طریقے سے کیا جائے گا. یہ نہیں کہ وہ ارجن ہی، ایک مسکنسیپشن چل رہا ہے کہ ارجن ہر مرض کا ارجن ہی دل کا سرجن ہے. لیکن وہ اگر اس کے پٹھے کمزور ہے، اس کا ای ایف اگر بہت ڈاؤن ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. باقی شہد ہے، اور اس کے علاوہ ادرک کے ساتھ اگر ہم کالی مرچ کا اضافہ کرتے ہیں وہ بہتر ہے. انار جو ہے، انار کا جوس پینا، انار کھانا وہ بہترین دوائی ہے. لیکن بیہائنڈ دا اسکرین کیا ہے، یہ کولیسٹرول کو کم کرے گا. بالکل صحیح. جب کولیسٹرول کم کرے گا، چکنائیوں کم کرے گا، تو دل کی جو روانی ہے، دل کی جو خون کی روانی ہے وہ بہتر طریقے سے اپنا آکسیجنیٹڈ بلڈ کی سپلائی جو بلڈ تو وہ تو ظاہر بات وہ چلے گا. لیکن دل کا علاج کرتے کرتے پھیپھڑوں کو لازمی طور پر مستحکم کرنا پڑے گا، اس کو انرجی دینی ہوگی. بالکل صحیح. اگر پھیپھڑوں کو انرجی نہیں دیں گے تو دل اکیلا کام نہیں کرے گا. اس لیے اس کو آکسیجن دینا پھیپھڑوں کا کام ہے. بالکل صحیح ہے جی، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بتایا. تو خواتین و حضرات وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل اور ہم آج بات کر رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے موضوع کے اوپر. اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے طبیبہ حمیرہ بٹ صاحبہ نے، اور یہ سینئر طبیبہ ہیں، ماہرہ طب یونانی بھی ہیں، اور اس مرض کے اوپر، امراض قلب پہ، امراض جگر پہ، ان چیزوں پہ بہت زیادہ مہارت رکھتی ہیں. تو میڈم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے دوبارہ انوائٹ کرنے کے لیے. جزاک اللہ. ہیلتھ اسپیشل ٹیم کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. اچھا شفیق صاحب، آپ ایک سوال تھا جو میں نے آپ سے وقفے سے پہلے کرنا تھا، لیکن چونکہ بریک ہماری رسم ہوتی ہے اس پہ جانا بھی ضروری ہوتا ہے.
تو وہ میں سوال آپ سے کروں گا، پھر میں میڈم کی طرف جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اخلاط کا نظام ہوتا ہے ہمارا پورا طب یونانی کے اندر، جی خون، بلغم، قلت سودا، قلت صفرا، یہ تو اس میں کون سی ایسی قلت ہے جس میں بگاڑ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا مرض جو ہوتا ہے وہ لاحق ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کی طرف مریض چلا جاتا ہے؟ کون سی بنیادی وجوہات ہیں؟ یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں اور ہمارے حکمہ کو بھی بتائیں، کیونکہ آپ کے شاگرد بڑے شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں. تھینک یو. ہماری جو 4 اخلاط ہیں نا، جی جی. خل، خون، بلغم، صفرا، سودا، جی جی. اس میں سے 2 جو ہے نا ان کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے. اچھا. ایک بلغم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے ہوں. تب ہوگا، اور دوسرا سودا کے اندر بگاڑ، غیر طبعی سودا ہو جائے تب ہوگا. اچھا. غیر طبعی سودا ہونے میں صفرا، اگر کراسی اتنا جل جائے، اس کے اندر احتراقی عمل اتنا زیادہ ہو جائے تو وہ بھی سودا کی حد تک کو چھو جائے تو پھر وہ بھی وہ خلط سودا کی وجہ سے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. بالکل صحیح. اس لیے کہ صفرا کراسی اور زنگاری تک جب پہنچ جاتا ہے تو وہ سودا میں کنورٹ ہو جائے گا. اور آگے جا کر جو ہے سودا کی جو قسم ہے، سودا سوداوی، یعنی کہ سودا کے اندر ہی اتنا زیادہ احتراقی عمل ہو گیا کہ وہ سودا سوداوی بن گیا. بالکل تو صحیح. سودا کی اب چونکہ عام جو پبلک ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سردی اور خشکی کا یہ مرض ہے، اور سردی اور خشکی کا غالب آنا یہ خلط سودا کی وجہ سے ہے. بالکل صحیح. اور موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے بھی اگر سردی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ بھی سکڑاؤ، شریانوں میں جو سکڑاؤ کا باعث بنتی ہے، تو اس میں بھی سکڑ جو ہے خلط سودا وہ اس کے اندر کارآمد، یعنی کہ اس کے اندر سارا کام کر رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور جب اس اچھا خلط سودا ہی شریانوں کے اندر وہی جا کر انجماد کا باعث بنے گی. اچھا. جب خون کے اندر سودا کی زیادتی ہو جائے گی تو اس کا مطلب کہ کلاٹ بننے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو شریانوں کے اندر تنگی، اس کے اندر کلاٹ کا بننا، اور طرز زندگی کی خرابی، موسم کی تبدیلی، یہ سودا کے اندر بگاڑ کا باعث بنتی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ماشاء اللہ جی، آپ نے تو ہمیں بھی مستفید کیا. اور اس یہ آئے گا کہاں سے؟ بات وہی، وہ پھر جیسے ہم کہتے ہیں اسباب ستہ ضروری ہے، اس میں معقول و مشروع یعنی کھانا اور پینا جو ہے جب وہ اعتدال پہ نہیں رہے گا، اسی طرح کی جب غذائیں کھائی جائیں گی سوداوی مزاج کی تو وہ آٹومیٹکلی خلط سودا کا جو ایکومولیشن ہے، اس کا جو انجماد ہے، اس کا جو زیادتی ہے وہ ہو جائے گی اور یہ ہارٹ اٹیک کا باعث بن جائے گی. اور یہ صرف ہارٹ اٹیک کا باعث نہیں بنے گی، کلاٹ اگر بن گیا تو پھر فالے کی طرف بھی چلا جائے گا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور دوسرا معقول و مشروب میں کھانے اور پینے میں، اس کے بعد احتباس و استفراغ اسباب ستہ ضروریہ میں، جی جی جی، تو وہ اگر قبض کی شکایت ہو جائے گی یا اس کے اندر استفراغ کا عمل بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس سے بھی جسم کے اندر نکاہت اور کمزوری آئے گی اور خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو جائیں. اور نیند اور بیداری، جب نیند بہت زیادہ ایک شخص لیتا ہے وہ بھی اعتدال سے باہر ہے، اور اگر بہت زیادہ جاگ رہا ہے تو وہ بھی اعتدال سے باہر ہے. لیکن زیادہ جاگنا اور چائے کا، یہ دوسری چیزوں کا، اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا، یہ بھی خلط سودا کو بڑھاتا ہے. بالکل صحیح. اور زیادہ جاگنے سے بھی خشکی اور سردی پیدا ہو جائے گی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بہت زبردست، کیا بات ہے. میں نے تو یہی کہا، ہم بھی آج مستفید ہو رہے ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ طبیبہ عمیرہ بٹ صاحبہ، ناظرین یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ طبیبہ عمیرہ بٹ صاحبہ جو ہے یہ بھی استاد محترم پروفیسر حکیم محمد شفیق صاحب کی شاگردوں میں ان کا شمار ہے. اور آج وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ وہ آج اپنے استاد کے ساتھ بیٹھی ہیں. تو طبیبہ عمیرہ یہ بتائیے گا کہ دل کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دل جو ہے اللہ نے سب سے مضبوط عضو بنایا ہے. یہ بتائیں کہ اس کے چانس ہارٹ اٹیک کے مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں یا خواتین میں اس کا تناسب زیادہ ہے؟ جب دل کی بات کریں جی جی، اور اللہ کو یاد نہ کریں تو میرا نہیں خیال کہ دل سکون پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا. بالکل صحیح بات.
जब हम मर्दों की बात करें, औरत की बात करें, उससे पहले अगर हम अल्लाह ताला की इस घड़त को देखें कि अल्लाह ताला ने इसको बनाया कितनी खूबसूरती से, जी 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 जी, समझ ही नहीं पाएंगे कि बिल्कुल उसमें बच्चा, मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान, बिल्कुल सही। उसके लिए कोई तहसीस ही नहीं रह जाएगी। जो हमारी आर्टरीज हैं जी जी, या जहाँ भी कहीं टॉक्सिन्स जो है उनका फ्लो चल रहा है, वहाँ अल्लाह ताला ने जो इंटरनल ल्यूमेन बनाया हुआ है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर है कि वो किसी भी हार्श वेस्ट को, किसी भी हार्श पार्टिकल को टकराने नहीं देता, बिल्कुल सही, वहाँ पर रगड़ नहीं आने देता। बिल्कुल सही। ये अल्लाह ताला की बहुत 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 ज़रा नवाजी है इंसान पर कि उसने, अल्लाह ताला ने उसको इतनी खूबसूरती से बनाया। बिल्कुल सही। अब होता ही है कि बेशक वो इंटरनल ल्यूमेन जो है वो बहुत जो है वो पायदार भी है, खूबसूरत भी है, बड़ा उसका फंक्शन भी अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पर मैं फिर वो कहूंगी कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, छोटा, बड़ा, वर्किंग कंडीशन में है या वो जो है वो बैठा रहता है या उसका कैसा मामूल है, सब इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही। सब टॉक्सिन्स वाले जो मटेरियल्स हैं अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। किसी का दिल नहीं करता हिलने को, किसी का दिल नहीं करता कोई उठ के अपनी बॉडी को हरकत देने को, सब काम बैठे बिठाए हो रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक, अब इस सूरत में जब हमारी जो आर्टरीज का इंटरनल ल्यूमेन है ना, ये कमजोर होने लगता है, ठीक, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। बिल्कुल सही। अब ये है तो बेशक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैरियर, उस सूरत में ये परमिएबल हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर वो जगह बनती हैं जहां पर ये एलडीएल्स या वेस्ट मटेरियल्स जो ब्लड के साथ प्लाज्मा में फ्लो कर रहे हैं, बिल्कुल सही, वो पोरोन हो जाता है, वो उसके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको भी फौरन एक्टिव होने के लिए जो है वो एक प्रोसीजर दिया हुआ है। जी जी जी, तो जैसे ही कोई पार्टिकल उस ल्यूमेन के अंदर जो है वो इंसर्ट होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही। अब उसको बचाने के लिए कि पता नहीं क्या चीज आ गई है, तो मोनोसाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये मोनोसाइट्स जो होते हैं ये उस वेस्ट को, उस डेब्रिस को खाते हैं जो उस जगह पे आता है, अच्छा, ताकि वो इसको बचा सकें। बिल्कुल सही। और खाने के बाद ये बड़े होके मेगा, इनका जो साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये मेगासाइट्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फॉर्म की कंडीशन बनना शुरू होती है। इस वक्त जो ल्यूमिन है वो और ज्यादा पोरोन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। कई जगहों पे, एक ही जगह पे नहीं, खास तौर पे जिन आर्टरीज में, जिन ब्लड वेसल्स में जो जहाँ पे ब्रांच्ड पोर्शन होता है या जहाँ पे कर्व पोर्शन है, अच्छा, ठीक है, खास तौर पे इन जगहों पे जो है वो रगड़ आनी शुरू होती है, तो ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब जब ये मेगा साइट्स जो होते हैं ये और बड़े हो जाते हैं, तो फिर कुदरत की तरफ से कि कहीं ये और आगे ना चले जाएं बढ़ते बढ़ते, तो इनके ऊपर एक कवर अल्लाह ताला जो है वो, उसका भी एक सिस्टम है पूरा, बिल्कुल सही। कैल्शियम चिलेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही। इन्वॉल्व होते हैं इसमें, वो कवर आ जाता है सही, ताकि ये आगे ना जा सके मजीद। ठीक है। लेकिन कुदरत कब तक संभाल पाएगी, कब तक हमारी जो कोताहियां हैं, हमारी जो पशेमानियां हैं जिस पे हम पशेमान भी नहीं होते, ठीक है, जो हमारी कोताहियां हैं जिन पे हम पशेमान भी नहीं होते, जिनको हम सही करने की कोशिश भी नहीं करते, वो कब तक संभालेगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर यही जो फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, वो फिर बाज़-औक़ात फट कर आगे चले जाते हैं, क्लॉट करते हैं, मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब तक वो अभी यहाँ अंदर ही हैं, तब भी वो इस शरियानों को या जो ब्लड वेसल्स हैं उनको हार्ड करते चले ठीक जाते है। हैं। तो अब बात आती है कि बच्चे, बड़े, औरत, मर्द, बैठा रहने वाला या काम करने वाला, सभी उसी स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं। ठीक है। तो लाइकली दे हैव, ऑल persons have opportunitical chance to have cardiac disease. ओके। और ये अब आपको जिस तरह से मैंने बताया है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी तो होता नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है, कई साल लग जाते हैं इस चीज को ठीक है। होते होते। अलार्म्स भी आ रहे होते हैं लेकिन इग्नोर कर दिए जाते हैं। जी जी जी, इग्नोर पॉलिसी जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। बस बिल्कुल। बिल्कुल सही है। अच्छा, किस उम्र में केयर शुरू कर देनी चाहिए कि भाई अब इस उम्र में, अब होते हैं ना, मुमन कहते हैं कि भाई 40 के बाद ग़िज़ा कम कर देनी चाहिए,
40 साल के बाद ये कर देना चाहिए, तो कौन सी ऐसी एज होती है अब आजकल के दौर के हिसाब से, क्योंकि अब पहले तो उम्रें भी लंबी होती थी, 70 80 साल तक लोग जीते थे, बिल्कुल। अब तो 40 के बाद वैसे ही बोनस है। तो आप क्या समझती कि आज की जो ग़िज़ा है, माहौल है, उसके मुताबिक किस एज के बाद जो है वो एहतियात ज़रूरी होती है कि बंदे को अपनी डाइट और हर अपनी लाइफस्टाइल को सेट रखना चाहिए? अभी आजकल वेरी जो रिसेंट टाइम्स हैं, इसमें जब हम देखते हैं ना, तो बच्चे भी हरकत नहीं कर रहे। अच्छा, आपने देखा होगा वो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, पानी भी जो है वो उठ के नहीं पी रहे हैं, उनके पास उनको सप्लाई होना चाहिए या वो पियेंगे ही नहीं। यानी जो अर्जेंट नीड होती है जिस पे बच्चा उठता है, ठीक है, तो वो भी नहीं, उस पे भी नहीं उठ रहे। तो मैं तो कहूंगी कि बचपन से ही इन चीजों को जरूर नोटिस लेना चाहिए, ठीक है, खास तौर पे उन लोगों में जहाँ पे पहले से ये डिजीजेस मौजूद हैं। बिल्कुल सही, जरूरी नहीं होता कि ये विरासती हो, ठीक है, ठीक है, जरूरी ये बात है सोचने की कि क्या जो पेरेंट्स थे उनके अंदर भी यही लाइफस्टाइल था बिल्कुल जो सही, आज बच्चों में है, ठीक है, उससे अच्छा हुआ या उससे पीछे आया? ठीक है, अगर उससे पीछे आया है तो उनके लिए ज्यादा जल्दी जो है वो उसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं, बिल्कुल सही, और अगर उन्होंने अपना बच्चों ने अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लिया तो पॉसिबली कि वो अपने पेरेंट्स की तरह इस डिजीज में नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें बड़ों को हरकत को दवाई बना लेना चाहिए। यहाँ पर बात है हरकत को दवाई बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही, तो ये उम्र के हर हिस्से में अपनी केयर इस लिहाज से करनी है कि हम कितना टाइम हमारा जो है वो हमने सिटिंग पोजीशन में रहे हैं, कितना टाइम हमने जो है वो वॉकिंग में गुजारा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे जी, बहुत खूब। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि तिब्बे यूनानी में इसका अमराज कल्ब का जिसकी वजह से आप मरीज चलता है, हार्ट अटैक की तरफ जाता है, और हार्ट अटैक हो जाता है, डायग्नोज हो गया कि भाई हार्ट अटैक तो हो गया, अगर डायग्नोज हो गया कि भाई उसकी ये आर्टरीज ब्लॉक हैं या ये मामलात उसके साथ है, या हार्ट अटैक से पहले भी वो अपने को टेस्ट करवा लेता है, पता लग जाता है, उसकी तशखीस कबल अज़ वक्त हो जाती है, तो क्या इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है? बेहतरीन इलाज मौजूद है। बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे पास तो है, आप तो जानते हैं कि मेरे पास तो है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमारे भी उस्ताद हैं। बेहतरीन इलाज मौजूद है। अच्छा, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि वो जो ब्लॉकेज है, जी जी, यानी कि शरियानों में तंगी है, वो वजह है हार्ट अटैक की, ठीक है, या उसके अंदर जो दिल के मसल्स हैं वो कमज़ोर हैं, या दिल के वॉल्व जो हैं उनके अंदर ख़राबी है, या ओवरऑल दिल का अपनी जो उसकी झिल्ली है, पेरिकार्डियम है, जी जी, उसके अंदर कोई ख़राबी आई, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि ये डायग्नोज किया जाएगा तो फिर आगे इलाज की बात आएगी। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए सबसे डायग्नोज के बारे में भी बताएं हाँ, कि क्या डायग्नोज तो आप तो वैसे तो माशाल्लाह नब्ज से तशखीस कर लेते हैं, कोई इसके लिए अगर कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं जो आप स्पेसिफिक टेस्ट यही सबसे पहले तो है ईसीजी। हाँ, ईसीजी वो तो जिसमें पहला दिल मरहला है, दिल को जो करंट मिल रहा है, इम्पल्सिव हैं उनको डायग्नोज किया जाए, ठीक है, आया कि क्या उसको पूरा पहुंच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी, ठीक है, फिर उसके बाद इको है। ओके, इको दिल की एक अल्ट्रासाउंड कह लें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, दिल की अल्ट्रासाउंड जिसमें दिल के मसल्स, दिल के जिन पट्टे जो हैं, दिल के बिल्कुल जो सही है। वॉल हैं, दिल के जो यानी कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं। बिल्कुल सही, फिर एंजियोग्राफी है। ठीक है, एंजियोग्राफी करने से, एंजियोग्राफी वो दिल की शरियानों के मतलब स्टडी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो लिपिड प्रोफाइल वो चेक किया जाएगा, फिर एपीओ लिपोप्रोटीन वो चेक की जाएगी। ठीक है, एपीओ लिपोप्रोटीन में आगे एपीओ लिपोप्रोटीन ए, एपीओ लिपोप्रोटीन बी, इसको चेक किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड प्रोफाइल में हम ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ये जितनी भी शामियात हैं, लिपिड्स हैं, ये कितनी है। ठीक है, एपीओ लिपोप्रोटीन वो ये बताती है कि शरियानों के अंदर कितनी है, अच्छा, वो इस बात की है। ठीक फिर है, इसके बाद एलपी लिपोप्रोटीन लेवल है, अच्छा, कि ये टेस्ट हमें ये बताता है कि इस मरीज का अगर करवा लिया तो इसके खानदान में पहले अगर किसी को है तो इसके खानदान में रिस्क फैक्टर कितने हैं कि इसको हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कबल अज़ वक्त है। बिल्कुल और जब हार्ट अटैक हो गया फिर तो इवैल्यूएशन है ना, जी जी, कि ये देखा जाएगा कि इसके अंदर अगर ब्लॉकेज है तो कितनी है।
اگر دل کے پٹھے کمزور ہیں تو کتنے ہیں، اس کی پرسنٹیج کتنی ہے، پرسنٹیج کتنی، اس کا جو وینٹریکل کا سائز ہے، تھکنیس ہے، وال ہے، اس کا وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا جتنے بھی جو ایٹریم ہے اس کے اندر خرابی تو نہیں ہے، بالکل صحیح، اس کے اندر میٹرل وال ہے، اس کے اندر خرابی تو نہیں ہے، دوسری جو کسپڈ وال ہے، ٹرائی کسپڈ والز ہیں، ان کے اندر خرابی تو نہیں ہے. یہ سارا کچھ یہ اسٹڈی کرنے کے بعد آگے بات چلے، پھر آگے جو ہے پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے پھر آگے ٹریٹمنٹ ہے. بالکل اور ایک 24 گھنٹے کے لیے ہاں ECG ایک ڈیوائس لگتی ہے، اس سے بھی وہ ڈیوائس اپنا یعنی اسی اس کے وہ جتنی بھی وائرز ہیں لگا دی جاتی ہیں اور مریض سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا کام وام کر سکتے ہیں، بس وہ پانی نہ لگے. ایک وہ ٹیسٹ بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ اس کے پورے 24 گھنٹوں کے اندر ECG کتنی ہے، اس کی ایویلیوشن کتنی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت ہی زبردست. یعنی آپ نے یہ آج حوصلہ دیا ہمارے ناظرین کو کہ اس کا کامیاب علاج موجود ہے، کامیاب علاج موجود ہے، اور لیکن تشخیص کا جو مرحلہ پہلے اس سے گزرنا وہ ضروری ہے. پہلے تشخیص سے ہاں جی، گزرنا اس کے پڑے گا. برج سے گزرے بغیر تو علاج ہو ہی نہیں نہ سکتا، وہ تو بیکار سی بات ہے نا. جیسے پہلے کہہ دیا کہ اگر دل کے پٹھوں کی خرابی ہے تو پھر تم اس کو جوہر مرا دیں گے. ہاں جی، ہماری ایک بڑی طب یونانی کی بہت نایاب دوائی ہے جی، نایاب بہترین دوا ہے، بالکل صحیح بات ہے، بہترین دوائی ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد جو جیسے پہلے بات کی کہ ارجن کا کباب بنا کے دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ دار چینی ہے وہ دے سکتے ہیں، شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں. کالی مرچ تو بہت ہی زبردست خون کو پتلا کرتی ہے. اور ہلدی جو ہے وہ دل کے لیے بہترین دوائی ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے، زبردست زبردست. اچھا طبیبہ میرا، کون سی ایسی غذائیں ہیں جو دل کا جب مسئلہ ہو جائے یا قبل از وقت اشارے ملنا شروع ہو جائیں تو وہ ان غذاؤں کا استعمال جو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہ ان غذاؤں کے اوپر بندہ چل کے اس ہارٹ اٹیک سے بچ سکتا ہے؟ یعنی اگر بندے کو اشارے مل رہے ہیں، ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، یار جو ہارٹ اٹیک جب ہو گیا تو بظاہر ہے ڈاکٹر اس کو کہیں گے کہ آپ دلیا کھائیں یا یخنی پئیں یا جو بھی اس کے مطابق ہو. اس سے پہلے کون سی ایسی غذائیں ہیں جس کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں اپنی بہنوں کو بھی کہوں گی خاص طور پہ، کیونکہ ہر گھر میں کچن، اور کچن میں جو کھانا ہے اگر وہی دوا بن جائے نا آپ کی، تو آپ اکثر بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اچھا، یہ نہیں کہ صرف ہارٹ ڈیزیز سے، آپ کی موسٹ آف دا ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہیں پہ بیلنس ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. یہاں پر جو مسئلے آئے ہیں یہ تب آنا شروع ہوئے ہیں جب ہماری بیویوں نے لہسن اور ادرک کو ٹھیک ہے پہلے سے ہی پیس کے پیسٹ بنا کے فریز کرنا شروع کر دیا. بالکل صحیح ہے. یعنی جب وہ ڈیتھ پروسیس میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو کھانے میں ڈال دیتے ہیں. جی 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 جی. ٹھیک ہے، میں سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بجائے کھانوں کی اسپیسیفیکیشن ڈھونڈنے کے پہلے اپنے کھانوں کو درست کر لیں. ٹھیک ہے. چاہے آپ لہسن، چاہے آپ ادرک یوز کر رہی ہیں، آپ فریش یوز کریں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کے اندر جو انہوں نے اپنا پروسیس کرنا ہے کھانے کے اندر وہ مکمل طور پہ کریں. ٹھیک ہے. اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ تازہ ادرک، تازہ جتنے بھی آپ اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ ادویاتی عناصر رکھتی ہیں. بالکل صحیح. اور اگر آپ ان کو فریش یوز کریں گے تو وہ اپنے پورا اثر دیں گی، اور اگر آپ اس کو بالکل سمجھ لیں ختم کر کے آپ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بس آپ مختصر غذا ایک دو بتائیں پھر تاکہ ہم اس کو جو ہے. غذاؤں میں سب سے پہلے آپ کا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا باڈی کس کنڈیشن میں سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پیشنٹ ہے چاہے وہ عام پرسن ہے. اگر یعنی آپ کہتی ہے کہ جو دلیا ہوتا ہے، جیسے اپنا پروفیسر صاحب نے بھی میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں، ہاں کیونکہ بار بار وقت ہم نے اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہے. اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ نارمل کنڈیشن میں، ٹھیک ہے، آپ ہائپوتھرمیا نہیں ہے، آپ ہائپر تھرمیا نہیں ہے، آپ کچھ بھی کھائیں آرام سے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لمٹ میں رہ کے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہائپر تھرمی ہیں اور ہائپوتھرمی ہیں، دونوں صورتوں میں آپ بالکل سمپل فوڈ کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. آپ ساگودانہ لیں، آپ دلیا لیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ روٹی کو دودھ کے اندر چور کے کھا لیں. آپ جو ہے وہ اس کی ان چیزوں سے جو ہے آپ وہ بچ سکتے ہیں، سادہ کھانوں کی طرف. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے. تو خواتین و حضرات، یہ تھے پروفیسر حکیم محمد شفیق صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی تھی طبیبہ
हबीबा उमेरा भट्ट साहिबा। उम्मीद करता हूँ आपने इनकी बातों को सुना होगा, और जो आपको अलार्म्स हार्ट अटैक से पहले के मिल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ इनकी बातों को सुन के आप जो हैं वो एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को। हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमान, नए चेहरे के साथ। अल्लाह हाफिज़।